رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنے ان احسانات کو یاد دلایا جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ان پر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے معصیت کا ارتکاب کر کے ان تمام چیزوں کو گوا لیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طریقے سے ہم نے ابراہیم کو آزمایا، احکام شریعت، مناسک حج، ہجرت، نار نمرود اور اپنے اولاد بیٹے کو قتل کرنا، کتنی چیزوں سے، کتنی آزمائشوں سے ہم نے ان کو آزمایا، اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہیں امام الناس بنا دیا، ہم لوگوں کے لیے تمہیں امام الناس بنا دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی تعمیریں اور بنیادیں اٹھاتے جاتے تھے تو کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، تو ہی انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ان تمام آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعائیں مانگی تھیں اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ جو جو دعائیں انہوں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ تو یہاں پر رسول بھیج، یہ جو آخری دعا تھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اس کے بعد انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اور جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد حدیث مبارکہ ہے۔ اگر ہم قرآن کو صرف لفظی پڑھتے ہیں، یعنی صرف اس کے الفاظ ہی پڑھتے ہیں، صرف اس کی عبارتیں ہی پڑھتے ہیں، اس کی صرف عربی ہی پڑھتے ہیں، تب بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کر، اس کے مطلب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو یہ سونے پر سہاگا والا کام ہے۔ یعنی یہ سمجھ کر پڑھنے اور ایسے پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہمیں نہیں آتا، ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا ہے، تو ہمیں ترجمہ اگر قرآن کا نہیں آتا ہے تو ہمیں ترجمہ سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے علماء سے سیکھنا چاہیے، ہمیں عالم دین سے سیکھنا چاہیے، جس سے بھی سہولیت ہو ہمیں اس سے قرآن کا علم سیکھنا چاہیے۔ قرآن کو صرف عربی پڑھنے سے، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں، ہم عجمی ہیں، تو ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس لیے اگر ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ رب العالمین اپنی اس کتاب میں کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔
چاہے ہم 2 ہی 3 آیات کا ترجمہ روزانہ پڑھیں، ہمیں قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہم دنیا کے مشکل سے مشکل چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس میں کتنی تغودو کرتے ہیں، اس میں کتنی کوششیں کر لیتے ہیں، کوئی بھی مشکل کام کو انجام دینے کے لیے ہم اس کے لیے کتنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، تو کیا قرآن کے لیے ہم اتنا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے کہ ہم اس کا ترجمہ ہی سیکھ سکیں؟ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر، کہ ہم نے قرآن کو پنز و نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف بھی کرے۔ تو یہاں پر یعنی تلاوت قرآن، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم کے بعد اب چوتھی چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ چوتھا مقصد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، دنیا میں آئے، تو ان کا چوتھا مقصد یہ تھا، پہلے تو قرآن کی تلاوت، پھر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی بعد، پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا، تو اس کا چوتھا مقصد یہ ہے تاکہ وہ لوگوں کو شرک اور توہمات سے پاک کرے، اور اخلاق اور کردار کی جو گندگیاں ہیں اس سے ان کو لوگوں کو پاک و صاف کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کیا دعا تھی؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ بہت زیادہ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پر کیا اور آخرت میں بھی ان پر کیا۔ وہ عظمت، وہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی سے جو اعراض کرے گا، جو بے رغبتی کرے گا، جو نہیں مانے گا، تو یہ صرف بے وقوفوں کا کام ہے کہ بے وقوف ہی اعراض کریں گے اور بے رغبتی کریں گے، کیونکہ عقل مند سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی، عقل مند اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ یعنی جو ان کو یہ عزت، یہ اہمیت، یہ فضیلت جو عطا کی گئی ابراہیم علیہ السلام کو، تو یہ کیوں کی گئی؟ ان کی برگزیدگی کی، یہ فضیلت اور برگزیدگی جو عطا کی گئی ہے وہ اس لیے عطا کی گئی ہے کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرما بردار ہو جاؤ، تو وہاں وہ ترنت اپنا سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے، ترنت وہ فوراً وہ سر جھکا لیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں نے فرما برداری کی، میں رب العالمین کے لیے فرما برداری کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اتنا بے مثال نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما برداری کا پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو مثابۃ للناس بنایا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الناس بنایا، اور پھر انہیں دنیا اور آخرت میں بہت ہی بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی۔ یا بنیہ کیا وصیت کی؟ یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو جو نصیحت کی وہ الدین کی، الدین یعنی دین اسلام کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تم یہودیت اختیار کر لینا، یہ نہیں فرمایا کہ عیسائیت اختیار کر لینا، یہ نہیں فرمایا وثنیت اختیار کر لینا، یہ نہیں فرمایا مجوسیت اختیار کر لینا، بلکہ فرمایا الدین اختیار کرنا، دین اسلام کو اختیار کرنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اولاد کو نصیحت فرمائی، اور قرآن میں بہت سارے جگہوں پر آتا ہے، جیسے کہ سورہ
آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، الا وانتم مسلمون، تم مسلمان ہی مرنا، یعنی مسلمان یعنی اسلام کی ہی حالت میں دنیا سے آنا جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا یعقوب کی موت کے وقت تم موجود تھے؟ یہاں پر یہودیوں کو زجر و توبیخ کیا جا رہا ہے، ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، کیا جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، انتقال فرما رہے تھے، تو کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ یہاں پر ان کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے کہا تھا۔ تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے تھے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں ہم موجود تھے تو گویا کہ وہ کذب اور بہتان لگا رہے ہیں، اور اگر وہ کہے کہ ہم موجود نہیں تھے تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے الدین یعنی اسلام کی دعوت دی ہے، گرچہ سب کی شریعتیں الگ تھی، مختلف تھی تھوڑی، لیکن سب نے دین اسلام کی دعوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی جماعت باپ شریک اولاد ہیں، اور ان کی مائیں مختلف ہیں، اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک باپ ہوتا ہے، اس کی بہت ساری بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے دین سب کا ایک ہی ہے، گرچہ شریعتیں الگ ہیں، تھوڑی تھوڑی الگ ہیں، لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب نے کہا اذ قال لبنیہ، یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعد، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو ان کے اولاد نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جماعت تو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں پر بھی یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے جو بھی انبیاء اکرام اور رسول گزرے ہیں، ان سب نے دین کی ہی دعوت دی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا یہودیت اختیار کرنا، کسی نے نہیں کہا عیسائیت اختیار کرنا، کسی نے نہیں کہا مجوسیت اختیار کرنا، کسی نے نہیں کہا وثنیت اختیار کرنا، سب نے الدین کی دعوت دی ہے۔ تو اب چونکہ وہ تو پہلے لوگ تھے، وہ تو گزر چکے، جو جیسا کرتا اس کو ویسے ہی صلہ ملتا ہے، انہوں نے جو کیا اس کا اعمال ان کے لیے ہے، ان کو وہ چیزیں ملیں گی۔ اب جو تم کرو گے تمہارا اعمال تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جو جیسا کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ انہوں نے اچھا کیا ان کو اچھا ملے گا، جو برا کرے گا اس کو برا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم سے ان کے بارے میں باز پرس نہیں کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس کے متعلق تم سے باز پرس نہیں کی جائے گا۔ تمہارا اعمال تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ یعنی تم اپنے اس پر عمل کرتے جاؤ، ہم اپنے اس پر عمل کرتے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس طریقے سے بتایا کہ ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنی اولادوں کو کیا کیا نصیحتیں کی، اور ان کو کس دین پر رہنے کی دعوت دی، اور یہ وصیت کر کے وہ دنیا سے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان ہی، آخر وقت تک ہمیں مسلمان ہی رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔